السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز ایمان کہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل کی وہ بندیاں جو نماز کی پابندی کرتی ہیں ان کے لیے حدیث پاک میں نہ صرف جنت کے حصول کی خوشخبری ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ حدیث پاک مدینہ کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نیز کہ جو عورت نماز کی پابندی کرے اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان عورت نے پابندی سے پنجگانہ نماز ادا کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے مرد کی فرما برداری کی، اس عورت کے لیے بہشت کے سب دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں جائے۔ سبحان اللہ عز و جل کہ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور مرتبے کی بات ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا آسان نسخہ ہے کہ شریعت میں عورتوں سے بہت کم آسان عمل پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن عورتیں اس طرف توجہ نہیں دیتیں۔ عام طور پر عورتیں نماز میں کوتاہی کرتی ہیں، پڑھتی نہیں ہیں یا وقت گزرنے کے بعد پڑھتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور جنت کے مزے لوٹیں۔ جنت میں نمازیوں کے لیے 5 نمازوں کے اوقات میں رب عز و جل کی بارگاہ سے ہدایات یعنی تحفے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوگا فرشتہ آئے گا اور محل کے دروازے پر دستک دے گا۔ خادم پوچھے گا کون ہے؟ وہ کہے گا میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور تمہارے سردار مرد یا سردار عورت کے پاس آیا ہوں اور دنیا کی نماز صبح کا ہدیہ لایا ہوں۔ خادم دروازہ کھول دے گا، وہ فرشتہ سامنے آ کر ان سے کہے گا رب تمہیں سلام فرماتا ہے اور تم سے فرماتا ہے کہ جب تم دنیا میں تھے تو میری طرف اپنی صبح کی نماز بھیجا کرتے تھے اور میں ان کو قبول کیا کرتا تھا، اور یہ ہدیہ یہ ہے جسے اللہ عز و جل نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ تمہاری صبح کی نماز کے عوض ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ سونے کا خوان پیش کرے گا، اس میں 70 تشتریاں ہوں گی، 10 سونے کی اور 10 چاندی کی، 10 یاقوت کی، 10 زمرد کی، 10 موتی کی، 10 مرجان کی، 10 عقیق کی، اور ہر تشتری میں ایسا کھانا ہوگا جو وہ دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا، اور اس پر سفید برف کی روٹی ہوگی۔ یہ اس قدر سے ہوگی کہ جو حق تعالیٰ کسی شے کے لیے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندے میں تم سے راضی ہوں۔ نماز پڑھنے والے جنتیوں کو خوبصورت قصور عطا کیے جائیں گے۔ پہلے قصر کی دیوار سبز، دوسرے قصر کی دیوار زرد، اور تیسرے قصر کی دیوار سرخ، اور چوتھے قصر کی دیوار سفید ہوگی۔ جب ظہر کا وقت ہوگا تو ان قصور کی تعمیر پلٹ جائے گی، کوئی کمرہ سونے کا ہوگا، کوئی کمرہ چاندی کا، کوئی کمرہ یاقوت کا، اور کوئی کمرہ موتی کا ہو جائے گا۔ اور جب عصر کا وقت ہوگا تو وہ زرد محل اور سفید محل کی طرف جائیں گے۔ یہ محل و قصور ان قدرت سے رنگ بدلتے ہیں کہ جن قدرت کے ساتھ حق تعالیٰ کسی شے کے لیے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جنتی اس رنگ برنگی تبدیلی سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ فرشتے جنتیوں کو ہدیہ ہر نماز کے اوقات میں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تمام ظروف اور جو کچھ اس میں تمہارے لیے ہے اس لیے کہ تم دنیا کی طرف سے ہر دن و رات میں 5 ہدیہ اس کے بدلے
اور جزا میں حاصل کرو، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فرائض و نوافل بھیجے گا، حق تبارک تعالیٰ بھی اس کے لیے 5 ہدیوں سے اتنا ہی زیادہ بھیجے گا جتنا کہ اس نے عمل کیا ہے۔ رب نے عز و جل کی جس نے رب عز و جل کی عبادت کی، آخرت میں اس کی خدمت کی جائے گی، اور جس نے دنیا میں کھیتی اگائی وہ آخرت میں کاٹے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔